سپورٹ سروسز کو آؤٹ سورس کرنے کے معاملے پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی. کابینہ نے صوبوں میں پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے ٹیلی میٹرز نصب کرنے کی بھی منظوری دی. وزیر اعظم بولے کرونا پر سیاست نہ کی جائے, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر مینوان عمل کیا جائے. مسلم لیگ قاف کا وفاقی کابینہ اجلاس کا بائیکاٹ. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اجلاس میں شریک نہ ہوئے. پارٹی ذرائع کے مطابق نیب سے متعلق وزیر اعظم نے کوئی انکوائری کر کے رابطہ نہ کرنے پر قاف لیگ کابینہ میں شریک نہ ہوئی. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ آئندہ ہفتے چینی کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی, فیصلہ ضرور ہوگا. شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا معاملہ زیر غور ہے. شہباز شریف اور ان کے خاندان پر کرپشن کے الزامات ہیں, اب ان کو باہر نہیں جانے دیں گے. اپوزیشن لیڈر نے جواب دینے کے بجائے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے. وزیر اعظم نے عید سے پہلے میڈیا کے واجبات ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے. عوام کا مسئلہ کرونا اور کابینہ کا مسئلہ شہباز شریف کو ECL میں ڈالنا ہے کہ نہیں. عمران صاحب اور کابینہ کے ایجنڈے پر کرونا مسئلہ شامل نہیں تھا. سیاسی انتقام سر فہرست تھا. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل. بولی ECL میں نام ملک کو IMF کے حوالے کرنے اور آٹا چینی چوروں کا ہونا چاہیے. ECL پر نام عمران صاحب کا ہونا چاہیے جو فورن فنڈنگ 23 خفیہ اکاؤنٹس میں مفرور ہیں. ٹائیگر فورس کے معاملے پر سندھ اور وفاق میں تناؤ کم نہ ہو سکا. سندھ میں ٹائیگر فورس کے انتظامات معاملات گورنر سندھ کو سونپنے کی تیاری. وفاقی حکومت کا چیف سیکرٹری سندھ کو حتمی مراسلہ. سندھ میں ٹائیگر فورس ہر حال میں متحرک کرنے کا بھی مطالبہ. خط معاون خصوصی عثمان ڈار کی جانب سے لکھا گیا. صوبے سے ٹائیگر فورس کو استعمال نہ کیا گیا تو وفاقی سطح پر خود فیصلہ کریں گے. خط کا متن. صاحب نے بڑی دھواں گفتگو فرمائی ہے. بھائی نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے, ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا. وزیر اعظم کو سیاست کا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے, وہ 5 سال پورے کریں گے. شہباز شریف کا کیس بہت سنجیدہ ہے, ان کا نام ECL میں ڈالنے کا معاملہ زیر غور ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس. بولے نیب آرڈیننس میں ترامیم اتنی جلدی نہیں آ رہی. 31 مئی تک نیب دونوں جانب جھاڑو پھیر دے گا. ریلوے میں SOPs پر عمل درآمد کی خود نگرانی کر رہا ہوں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کے اختیارات میں کمی کر دی گئی. وزارت کے مالی معاملات کی سمری براہ راست وزیر اعظم کو بھجوانے کی ہدایت. وزارت قومی صحت کو ہدایات جاری کر دی گئی. وزیر اعظم نے بھارت سے ادویات ایکسپورٹ کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا تھا. نوٹس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا کے مالی اختیارات ختم کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. عالمی ادارے صحت کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی کارروائی تاریخ میں پہلی بار آن لائن ہو رہی ہے. WHO کی بہترین حکمت عملی سے کرونا پر بڑی حد تک قابو پایا گیا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کا ویڈیو لنک پر 73ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے خطاب. پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہونے کے باوجود کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. وبا پر قابو پانے کے لیے قومی ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور شاپنگ مالز کھولیں گے. صوبے میں بازاروں اور شاپنگ مالز کھولنے کا وقت شام 5 بجے تک ہی رکھا جائے گا. تعلیم کا نقصان بچانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں. کیبل نیٹ ورک کے ذریعے تعلیمی چینل شروع کرنے جا رہے ہیں. سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ایپ بھی بنائی ہے. سکولز کھولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے یہ نہیں بتایا جا رہا. ہر پریس کانفرنس میں قوم کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت متحد ہونے کا ہے. وفاق 3 صوبوں میں حکومت کے باوجود خود کو اپوزیشن سمجھتی ہے. سندھ کی اپوزیشن الزام تراشی کی سیاست کر رہی ہے. اگر اعلان علم میں بغاوت بلند کرنا ہے تو وفاق کے خلاف کریں. سندھ حکومت کو NFC فنڈ نہیں دیا جا رہا.
तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने सूबे में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के फैसले ने साबित कर दिया कि सिंध हुकूमत गलत है। आज का ये वतीरा है, कोई गोली लगने से भी मर जाए तो उसे कोरोना केस कह दिया जाता है। हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में नेल्सन मंडेला बन जाती है। डॉक्टरों को मरीजों की खिदमत का बेहतरीन मौका मिला है। गुड गवर्नेंस के लिए प्रोफेशनल्स को सामने लाना होगा। अवाम की खिदमत के लिए पार्टी की तजावीज़ और सिफारिशात का खैर मकदम करेंगे। लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना चाहते हैं, कारकुन साथ दें। वज़ीर आला पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सैफुल्लाह खान नियाजी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, सियासी नवाजिशात का दौर ख़त्म हुआ, बोर्ड और कमेटियों में सिर्फ प्रोफेशनल्स आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आज तक नहीं पता चल सका कि वो कर्ज उतारो मुहिम के पैसे कहाँ गए। कोरोना ने शहबाज शरीफ को बुज़दिल आला साबित किया है। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश कोट लखपत जेल में ही पूरी होगी। इंतखाबात 2023 में ही होंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया। वज़ीर आज़म की पॉलिसियों के बायस हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार, पहिया ताहाल न चल सका। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, खुशाब समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बस टर्मिनल खाली, मुसाफिर ख्वार हो गए। एसी कोचेस के मालिकान की नुमाइंदा तंजीम हुकूमती शराइत पर बसें चलाने से इनकारी। ट्रांसपोर्टर्स SOPs में नरमी और किरायों में कमी का फैसला वापस लेने पर बज़े। हफ्ता और इतवार को शॉपिंग सेंटर खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक है। शॉपिंग मॉल्स महदूद जगह पर होते हैं जहां एहतियात हो सकती है। अदालत का हुक्म सिर्फ सिंध के लिए था। बाकी सूबों में शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं तो सिंध वालों से ज्यादती क्यों? सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। सरकारी इदारे खोल और निजी इदारे बंद किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। PIA की तीसरी परवाज अमेरिका से पाकिस्तान को लेकर लाहौर पहुंच गई। PK 8712 के जरिए 252 मुसाफिर न्यूयॉर्क से लाहौर पहुंचे। PIA अमेरिका से मजीद चार्टर परवाज़ों के जरिए पाकिस्तानियों को वापस पहुंचाएगी। PIA की जानिब से वतन वापसी पर स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी ने मुसाफिरों को फूल भी पेश किए। कोरोना वायरस से पैदाशुदा मौजूदा हालात में नमाज ईद घर पर अदा की जा सकती है। सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख कहते हैं कि लोगों को वबाई सूरत हाल के पेश नज़र अपने बच्चों के साथ घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ईद के मौके पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज ईद घरों में इज्तिमाई तौर पर अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर से कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर अकरम खान दुरानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश के बेटे के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। वजारत खारजा के अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दे दी गई है। मुल्जिमान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जकार्ता में पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत फरोख्त की। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में इंक्वायरी की मंजूरी दी गई।
قومی مالیاتی کمیشن کے 5 اراکین میں سے 2 کی تقرری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ لیگی رہنما ممبر قومی اسمبلی خرم دستگیر نے حفیظ شیخ کی تعیناتی چیلنج کر دی۔ درخواست میں صدر کے سیکرٹری کابینہ، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری قانون اور مشیر خزانہ کو فریق بنایا گیا۔ گورنر سے مشاورت کے بعد ہی صدر قومی مالیاتی کمیشن کے ممبران کا تقرر کر سکتے ہیں۔ درخواست میں موقف۔ سپریم کورٹ میں مارگلا ہلز کے تحفظ سے متعلق کیس کی 1 جون تک ملتوی کر دیا گیا۔ عدالت نے مونال ریسٹورنٹ کا توسیعی حصہ مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام ہوٹل مالکان کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے مارگلا ہلز پر مزید تعمیرات سے بھی روک دیا۔ مونال ریسٹورنٹ کی جانب درخت کاٹے گئے، CDA فوری طور پر نئے درخت لگانا یقینی بنائے۔ مارگلا ہلز کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانا ہے، عدالت کے ریمارکس۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں پر درخت لگانے کا عمل شروع۔ سپریم کورٹ نے مارگلا کی پہاڑیوں پر درختوں کی کٹائی کا نوٹس لیا، CDA کو کارروائی کا حکم دیا تھا۔ مارگلا ہلز میں واقع مونال ریسٹورنٹ کی توسیع کے لیے مزید درختوں کو بے دردی سے کاٹا گیا تھا۔ مارگلا ہلز میں درختوں کی کٹائی سے اسلام آباد کی فضا آلودہ ہونے کا خطرہ تھا۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ سب سے اہم یہ ہے کہ چینی کمیشن کے سامنے وزیراعظم پیش ہوں۔ چینی کمیشن جس کو بلائے اسے پیش ہونا چاہیے۔ چینی کمیشن سے سندھ حکومت یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کوئی تعلق نہیں، تاہم کمیشن بلائے تو پیش ہونا چاہیے۔ ہمارا جرم اللہ جانتا ہے، ٹرائل کا سامنا کرنے کو تیار ہوں، نیب کو گرفتاری سے روکا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے MDPSO کی غیر قانونی بھرتی سے متعلق ریفرنس میں شاہد خاقان اور سابق سیکرٹری ارشد زمرہ کی 9 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا دونوں ملزمان کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ ملزمان پر LNG ٹھیکوں میں مبینہ خرد برد اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چائلڈ پورنوگرافی کیس کے مجرم کی 7 سال سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے مجرم سعادت امین کی اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد مجرم سعادت کی ضمانت کا فیصلہ بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ مجرم کو کم سن بچوں کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز نارویجن شہری کو بھجوانے کے خلاف سزا دی گئی تھی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں احد چیمہ کو پیش نہ کرنے پر SP ہیڈ کوارٹر اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو شو کاز نوٹس جاری۔ احتساب عدالت کے جج امجد نصیر چودھری نے احد چیمہ کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ گزشتہ سماعت کا عدالتی حکم پڑھا تھا نہ، عدالت شو کاز نوٹس دے رہی ہے، اس کی وضاحت دیں۔ عدالت کا حکم، کیس کی سماعت 1 جون تک ملتوی۔ ATC اسلام آباد میں عمران فاروق قتل کیس کی سماعت۔ محسن علی عمران فاروق قتل کیس کے بعد کورس چھوڑ کر برطانیہ سے نکل گیا۔ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ملزم صرف قتل کے لیے ہی برطانیہ گیا تھا۔ CCTV فوٹیج میں ملزم عمران فاروق کا پیچھا کیا۔ چاقو پر ملنے والے فنگر پرنٹس بھی محسن علی کے ہی ہیں۔ FIA پروسیکیوٹر کے ریمارکس۔ عدالت نے کیس کی سماعت مد تک ملتوی کر دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے امور کشمیر شہریار آفریدی کی ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بھارت ڈومیسائل کے قوانین تبدیلی کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو بدلنے کے در پہ ہے۔ نئے چیئرمین کے تقرر سے کشمیر کمیٹی مزید فعال ہوگی، کشمیر کا کاز مزید اجاگر ہوگا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے نئے ڈومیسائل قانون کو یکسر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گرانٹ آف جموں کشمیر پروسیجر ایکٹ کشمیریوں کو حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ نیا ڈومیسائل قانون غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے متصادم ہے۔ یہ قانون عالمی قوانین بشمول چوتھے جنیوا کنونشن اور 2 طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔
قوم کے 7 بہادر سپوت دھرتی ماں پر قربان۔ ISPR کے مطابق گزشتہ رات مچ میں FC کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ واقعے میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور سول ڈرائیور سمیت 6 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائب صوبیدار احسان اللہ، نائک زبیر خان، نائک اعجاز احمد، مولا بخش، نور محمد اور سول ڈرائیور عبدالجبار شامل ہیں۔ کیچ میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی امداد علی شہید ہوا۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا دیامر بھاشا ڈیم پروجیکٹ کا دورہ، کانٹریکٹ کی سائٹ پر بروقت موبلائزیشن یقینی بنانے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین واپڈا کہتے ہیں کہ دیامر بھاشا ڈیم پر تعمیراتی کام کا بروقت آغاز پہلی ترجیح۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 81 لاکھ ایکڑ فٹ ہے۔ ڈیم میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4,500 میگا واٹ ہے۔ ڈیم سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آٹے کا بحران ٹل گیا، پنجاب حکومت نے فلور ملز مالکان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ فلور ملز مالکان نے تحریری معاہدہ ہونے پر ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینئر وزیر علیم خان سے کامیاب مذاکرات ہوئے۔ معاہدے میں طے پایا کہ فلور ملز کو پنجاب میں گندم کی آزادانہ خریداری کی اجازت ہوگی۔ عید کے بعد اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کے تناسب سے آٹے کی سرکاری قیمت مقرر ہوگی۔ ملک کے 53 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر، بلوچستان میں 28، خیبر پختونخوا میں 11، پنجاب میں 12، سندھ میں 2 اضلاع متاثر ہوئے۔ ترجمان NDMA کے مطابق ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں سروے اور سپرے آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان میں 5,100 ہیکٹر، پنجاب میں 1,900 ہیکٹر اور خیبر پختونخوا میں 700 ہیکٹر، جبکہ سندھ میں 531 ہیکٹر رقبہ ٹریٹمنٹ کیا گیا۔